کیا تراویح کے بعد کوئی آدمی مزید قیام کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 21۔ تو ایسا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے قیس ابن طلق کہتے ہیں زارنا طلق ابن علی فی یوم من رمضان، طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں ایک رات ہمارے ہاں آئے، وامسى عندنا وافطر، ہمارے یہاں پر شام ان کی ہو گئی تو ہمارے ساتھ انہوں نے افطار بھی کی، ثم قام بنا اللیلۃ واوتر بنا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ قیام اللیل کیا اور وتر بھی پڑھی، ثم انحدر الى مسجدہ فصلى باصحابہ، پھر اپنے علاقے میں گئے، اپنی بستی میں گئے اور اپنی بستی میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ بھی نماز میں شامل ہو گئے، بلکہ ان کی امامت کی، حتی اذا بقی الوتر، یہاں تک کہ جب صرف وتر باقی رہ گئی، صرف وتر باقی رہ گئی، قدم رجلا فقال اوتر باصحابک، انہوں نے اپنے نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی کو کہا تم آگے بڑھو اور ان کو وتر پڑھاؤ، کیوں؟ فإنی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وتران فی لیلۃ، کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھنا ہے۔ میں نے وتر کہاں پڑھ لی ہے؟ میری پچھلی نماز میں میں نے وتر پڑھ لی، تو تراویح میری ہوئی اور وتر بھی ہو گئی، پھر اپنی بستی میں گئے ان کو بھی نماز پڑھائی، ان کی کون سی نماز ہے؟ ان کی بھی تراویح ہے، انہوں نے آگے ان کو بھی پڑھایا، لیکن وتر کیا ہو گئی؟ جب وتر باقی رہ گئی تو کہا کہ اب وتر میں نہیں پڑھا سکتا، تو تم میں سے کوئی آدمی، ایک آدمی کو آگے کر کے کہا تو پڑھا دے ان کو وتر، کیوں؟ اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھنا ہے، ایک رات میں ایک ہی وتر ہے، تو ایک رات میں اور اگر پڑھنا جائز نہیں ہوتا تو یہ پڑھتے نہیں، لیکن وتر پڑھنا جائز نہیں ہے تو انہوں نے نہیں پڑھایا اس کو۔ تو معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں اٹھ جاتا ہے، بہت دل بول رہا پڑھیں گے، تو پھر یہ سوچ کے کہ آخری نماز وتر کو بنا تو جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ آخری نماز کس کو بنائیں؟ وتر کو بنائیں۔ اور 11 سے زیادہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، حرام نہیں ہے، اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے، بلکہ اگر کوئی آدمی 11 سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں تمہاری 20 بدعت ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، کوئی آدمی 20 پڑھ رہا ہے پڑھنے دو اس کو آپ کہو 11 سنت ہے، افضل یہ ہے کہ تو 11 پڑھ، لیکن اگر وہ بولتا ہے میں 50 پڑھوں گا، پڑھنے دو نا اس کو۔ اگر کوئی آدمی 20 سے زیادہ پڑھتا ہے تو حرام ہے نہیں، 30 پڑھ، 40 پڑھ، 50 پڑھ، لیکن سب سے افضل اگر تجھ کو پڑھنا ہے 11 پڑھ، 11 ایسی پڑھ، 20 ایسی مت پڑھ، 11 اچھا، کیونکہ افضل نماز کون سی ہے؟ جس کا قیام لمبا ہو۔ افضل الصلاۃ طول القنوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، قول بھی ہے، افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو، جس کا قیام لمبا ہو، تو افضل یہ ہے، یہی قول امام شافعی کا ہے کہ لمبی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور اس میں رکعت کم ہو جانا چاہیے، لیکن کوئی آدمی زیادہ رکعت پڑھتا ہے، ہمارے نزدیک یاد رکھیں، ہمارے علماء کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے، کوئی زیادہ پڑھتا ہے وہ جائز ہے، ہمارے لوگ بہت شدت کرتے ہیں اور مارم پیٹی پہ آ جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی زیادہ پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے اس کی مرضی، لیکن افضل کیا ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ ہم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم 11 سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد کسی کا جی چاہے پڑھنا ہو پڑھے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کتنے کا حکم دیے؟ 11، کیوں زیادہ نہیں بولے انہوں نے؟ 11 کا حکم دیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو افضل یہ ہے، افضل یہ ہے، لیکن اس سے زیادہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، کرنا چاہے کر سکتا ہے، وقت بیٹھ کے یہاں وہاں کی باتیں کرنے سے اچھا، اب بعض اوقات اٹھ جاتے ہیں گھر کے لوگ، اب بولے 11 سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتے، پھر گپ شپ، غیبت، فضول باتیں ادھر ادھر کی، یہ سب چیزیں کرنے کی بجائے آدمی عبادت کرے، تلاوت کرے، زیادہ بہتر ہے اس کو۔ تو کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، ہمارے نزدیک افضل یہ ہے 11 پڑھے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ کچھ لوگ اب یہ نہ کریں، اس سے دیکھو بولے نا انہوں نے 11 سے زیادہ پڑھ سکتے، چلو تم بھی 20 پڑھو، آپ کیوں مصیبت کھڑی کر رہے اپنے لیے؟ آپ کو ہم نے چھوٹ دیا، آپ ہم کو چھوٹ دو، ہم نے آپ کو جائز کی چھوٹ دی، ہم کو سنت کی چھوٹ نہیں دیتے، آپ سنت کی چھوٹ نہیں دے رہے، آپ ہم کو جائز کی چھوٹ، جائز پہ ضد کر رہے ہیں، ہم سنت پہ ضد کر رہے ہیں، آپ کو سنت کتنی؟ 11، ہم بول رہے سنت ہی پڑھو، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اس سے زیادہ جائز ہے، تو جائز
پہ زبردستی کرنا جائز، سنت چھڑا کے جائز پہ زبردستی کر رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے یہ کر، تو یہ غلط ہے. افضل 11 ہے لیکن جائز ہے کہ زیادہ پڑھے کوئی آدمی. تو یہ جو روایت ہے جو میں نے ذکر کی ہے، اس کو امام احمد اور ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے.